بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سب جانیں گے کہ حلالہ کیا چیز ہے، اور حلالہ کے نام پر جو معاشرے کے اندر گندگی پھیلائی جا رہی ہے اس کا خاتمہ کس طرح کیا جائے۔ اس سلسلے میں حدیث آپ یاد رکھیے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ محلل المحلل لہو، دونوں پر لعنت فرمائی ہے آپ، یعنی جو حلالہ کر رہا ہے، جس کے لیے حلالہ کروایا جا رہا ہے، دونوں پر لعنت ہو اللہ تبارک و تعالی کی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے یہ لعنت ہو رہی ہے۔ آپ معاشرے کا جائزہ لیجئے کہ کس اعتبار سے لوگ حلالہ کو ایک دوسرے کے لیے جائز قرار دے رہے ہیں۔ حلالہ کی صورت یہ ہے کہ مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کے بعد وہ عدت بھی گزار لی، کسی مرد سے اس کی شادی ہو گئی، اب وہ شادی ہو گئی، زندگی گزار رہی جس طرح زندگی گزاری جاتی ہے۔ اب اتفاقاً یاد رکھیے، اتفاق یہ ہوا کہ وہ شوہر بھی جس سے نکاح ہوا ہے، نکاح ثانی یعنی دوسرا مرد، طلاق ہونے کے بعد اس نے بھی اسے طلاق دے دیا، ایک بات۔ دوسری بات، یا وہ شخص جس سے نکاح ثانی ہوا ہے اس کی موت ہو گئی ہو، تب جا کر کے عدت یا تو متوفی عنہا ہو گئی ہے تو اس کی عدت گزارے گی، یا مطلقہ ہے تو اس کی عدت گزارے گی۔ اس عدت کو گزارنے کے بعد پھر وہ شوہر اول کے لیے جائز ہوتی ہے، یعنی اس سے نکاح اب درست ہوگا اتفاقاً۔ اس طرح کا معاملہ ہو، طلاق کا ہو یا موت، تو اللہ تبارک و تعالی موت جس اعتبار سے موت آ جائے، کوئی مرڈر کر دے یا کسی حادثے میں مر جائے یا خود قدرتی موت ہو، جس اعتبار سے موت ہو، تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن طلاق کا جو مسئلہ ہو اتفاقاً ہو، تب جا کر کے وہ شوہر اول کے لیے جائز ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جس کو طلاق واقع ہو گئی تھی، 3 طلاق عدت گزرنے کے بعد وہ کسی صحابی سے نکاح کر لی۔ اب نکاح کرنے کے بعد جس طرح زندگی گزاری جاتی وہ زندگی گزار رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں آئی اور شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں شوہر اول سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، یعنی میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ جملہ پہ غور کیجئے گا، حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیا اس نے تیرا شہد چکھا ہے یا تم نے اس کے شہد کو چکھ لیا ہے؟ یعنی جو تعلقات شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات خاص ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب تک یہ نہ ہو جائے اس وقت تک آپ ایک دوسرے کے لیے جائز نہیں ہو سکتی۔ تو آج ہم آپ معاشرے میں کیا کروا رہے ہیں؟ ایک خبیث بزدل شخص، یاد رکھیے، جو طلاق دیتا ہے بیوی کو یا طلاق کی بارہا دھمکی دیتا ہے کہ میں بار بار طلاق کی دھمکی دیتا ہے کسی بات پر کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو وہ بزدل مرد ہے، وہ عقل سے بے عقل ہے، عقل سے کورا ہے، دماغ ہے ہی نہیں اس کے پاس، سیڑھی ہے، جو بار بار بیوی کو دھمکیاں دیتا ہو، طلاق دے دوں گا، بزدل ہے وہ شخص۔ بہرحال
معاشرہ میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے دی، اب وہ عورت عدت گزار رہی ہے، عدت گزرنے کے بعد اب کسی کو تیار کیا جاتا ہے کہ بھائی تم شادی کر لو، نکاح کر لو، 1 دن 2 دن گزارنے کے بعد طلاق دے دینا، یا ابھی ادھر نکاح ہوا ادھر طلاق کر دیے۔ تو اس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں تک کہ تم اس کے شہد کو چکھ لو، وہ تمہارے شہد کو چکھ لیں۔ آپ کیا کروا رہے ہیں؟ شریعت کا کھلواڑ کروا رہے ہیں۔ آپ نے کیا یہ حدیث نہیں پڑھی؟ آپ کی نگاہوں سے وہ حدیث نہیں گزری کہ ایک تو محلل اور محلل لہو کے لیے جو لعنت فرمائی جا رہی ہے، ایسی حدیث میں جس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے شہد کو چکھ لیں اور وہ آپ کے شہد کو چکھ لیں، تو آپ جو دین کا استہزاء کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے ایسا نہ کیجیے، آپ مذاق مت بنائیے۔ اور یاد رکھیے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ نے کسی مرد کو، کسی لڑکا کو تیار کر لیا، تیار کرنے کے بعد نکاح ادھر ہوا ادھر طلاق دے دیا، تو وہ پھر اس سے نکاح کروا دیا جاتا ہے شوہر اول کے لیے، تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ اب اگر شوہر اول نے جو نکاح کیا ہے تو یہ نکاح ہوا نہیں، اس سے جو اب جو تعلقات خاص کرے گا تو وہ زنا ہوگا، بچے جو پیدا ہوں گے ولد الزنا کہلائے گا۔ تو لہٰذا یہ فکس کر کے یا پیکٹ کر کے جو آپ حلالہ کروا رہے ہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اسلام کی جو صورت ہے اس کو آپ بدل رہے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے اور سنا ہے کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن مچھلی کو پکڑنے سے منع فرمایا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کرتا تھا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے لیے مچھلی کو بھیجا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ حیلہ کیا کرنے لگے کہ اللہ نے تو منع کیا پکڑنے سے، تو گھیرا بندی کر دیتے تھے اور دوسرے دن پکڑ لیتے تھے۔ اس کی وجہ سے اس قوم پر، بنی اسرائیل پر بڑی سخت پکڑ آئی، اللہ کی گرفت آئی اور عذاب میں مبتلا وہ قوم ہو گئی۔ تو آپ بھی جو حیلہ بازیاں کر رہے ہیں، اس سے نکاح کروا دیا جائے، فوراً طلاق کروا دیا جائے، پھر شوہر اول کے لیے جائز کروا دیا جائے، تو آپ کیا کر رہے؟ وہی کام کر رہے جو بنی اسرائیل کیا کرتی تھی کسی زمانے میں۔ لہٰذا اب دین کا کھلواڑ مت کیجیے، جو صورت ہے اسلام کی اس صورت کو پیش کیجیے، چونکہ ہمارا اسلام ایک صاف آئینے کے مانند ہے، بے داغ ہے ہمارا اسلام۔ ہم اور آپ اسلام پر کیچڑ اچھالنے کا دوسرے کو موقع دیتے ہیں، لہٰذا آپ کھلواڑ مت کیجیے۔ اور یہ جو حلالہ کے نام پر آپ جو تماشا جو کر رہے ہیں اس کو بند کیجیے۔ لوگوں سے یہ کہیے کہ اتفاق جب ہو جائے تب جا کر کے آپ کے لیے جائز ہوگی، ورنہ کسی لڑکوں کو چند روپے میں تیار کر لیجئے، یا کسی لڑکی کے بہنوئی جیجا کو یا دیور کو تیار کر لیجئے، پھر نکاح کروا دیجئے۔ تو وہی کام آپ کر رہے ہیں جو کسی زمانے میں بنی اسرائیل کیا کرتی تھی، بنی اسرائیل قوم کرتی تھی۔ مچھلی پکڑنے والا واقعہ، اللہ کے واسطے آپ ایسا کام نہ کیجئے۔ آپ سنتے ہیں اور تفاسیر میں پڑھتے ہیں، قرآن کے ترجمہ آپ نے پڑھا ہے کہ کس طرح کا عذاب اس قوم پہ آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اس قوم کو۔ اور آپ کہتے ہیں بھائی کیسی قوم تھی، اللہ بار بار ڈرا رہا ہے، منع کر رہا، پھر بھی وہ قوم وہی کام کر رہی ہے۔ آپ بھی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر بھی آپ اس طرح کا کام آپ بھی کر رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں کہتے؟ حدیث کیوں نہیں پڑھ کر کے سناتے ہیں؟ حدیث میں تو بالکل واضح الفاظ میں فرمایا محلل اور محلل لہو، اور صحابیہ کا واقعہ موجود ہے۔ لہٰذا آپ دین کو، جو صحیح دین ہے،
صراط مستقیم کیا پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستے کی ہمیں ہدایت نصیب فرمائیے۔ تو آپ دین کو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جنت کا حقدار بننا چاہتے ہیں، تو آپ سیدھے راستے کی تبلیغ کیجئے، سیدھا دین لوگوں کو بتائیے، اسلام کی سچی تبلیغ کیجئے۔ چند روپے میں آپ دین کا کھلواڑ مت کیجئے۔ قرآن 12 آیات کریمہ اس طرح کے آیتوں سے بھرا پڑا ہے کہ لا تشتروا به ثمنا قلیلا، لا تشتروا به ثمنا قلیلا، کہ چند روپے چند سکوں کے بدلے اس کو مت بیچو۔ یہ قرآن کہہ رہا، تو سمجھیے میرے بھائیوں اور دوستو۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہم سبوں کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔